السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام محض عبادت اور ریاضت کا مذہب نہیں ہے، یعنی چند عبادات کے مجموعے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں کی قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ دوسرے مذاہب کی طرح ہمیں صرف عبادت کا طریقہ سکھایا گیا ہے، صرف نماز کی بات کی گئی، روزے کی بات کی گئی، زکوٰۃ کی بات کی گئی، فطرے کی بات کی گئی، حج کی بات کی گئی، تلاوت کی بات کی گئی، جہاد کی بات کی گئی، نہیں، بلکہ اسلام نے ان عبادات کے علاوہ قدم قدم پر ہماری اور آپ کی رہنمائی کی ہے۔ اور اکثر آپ علماء سے، مبلغین سے یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ اسلام اتنا پاکیزہ اور اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو کھانا کھانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، راستے میں چلنے کا سلیقہ بھی سکھلایا ہے، رات کو بستر پر لیٹے تو کیسے لیٹیں، آپ جب گھر سے نکلیں تو کیسے نکلیں، آپ کاروبار کی طرف جائیں تو کیسے جائیں، آپ واش روم میں داخل ہوں تو کیسے داخل ہوں، یہاں تک کہ ناخن کاٹنے کا طریقہ بھی اسلام نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سکھا دیا۔ یہ بات اور ہے کہ دین سے دوری کی وجہ سے یا دینی غفلت کی وجہ سے ہم اور آپ ان باتوں کو نہیں جانتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اکثر میں ایک بات کہتا ہوں، آج پھر موقع کے اعتبار سے آپ کے سامنے دہراتا چلوں، دنیا کے جتنے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق چاہے جیسے گزاریں، قیامت میں ان سے اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کے تعلق سے کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ لیکن ایک مسلمان اگر راستے کے کنارے کھڑے رہ کر پیشاب کرتا ہے، اگر ایک مسلمان جھوٹی قسم کھاتا ہے، ایک مسلمان وعدہ خلافی کرتا ہے، ایک مسلمان زبان کی نگاہوں کی آوارہ گردی کرتا ہے، بلکہ ایک مسلمان اگر پانی کو بھی ضائع کرتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ آپ سے پانی کے قطرے کا حساب لینے والا۔ یعنی ایک مسلمان کو جب مسلمان بنایا گیا، ایک انسان کو جب صاحب ایمان بنایا گیا، تو اس کے مقام کو بہت بلند کر دیا گیا اور اس کی ذمہ داریوں کو، اس کی رسپانسبلٹی کو بڑھا دیا گیا۔ اب ہم مسلمان ہیں تو مسلمان اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزار سکتا ہے، بلکہ مسلمان کو اپنی زندگی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزارنا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ اکثر سنتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ یہ حدیث شریف سنا ہے نا آپ نے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسے ہم نے شاید کئی بار سنا ہوگا لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کی، الا ماشاءاللہ۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت، یعنی وہ جو چاہے کر لے، اس سے کوئی باز پرس نہیں، لیکن مومن سے ہر چیز کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں قید خانہ کیوں کہا گیا؟ قید خانے میں جب کوئی قیدی ہوتا ہے تو قیدی قید خانے میں کیا کوئی کام اپنی مرضی سے کر سکتا ہے؟ اپنی مرضی کا کپڑا نہیں پہن سکتا، اپنی مرضی کے مطابق سو جاگ نہیں سکتا، اپنی مرضی کے مطابق کھا پی نہیں سکتا، اپنی مرضی کے مطابق کہیں آ جا نہیں سکتا۔ یعنی ایک آدمی اگر قید خانے میں ہو تو قید خانے کی چار دیواری ہی اس کی پوری دنیا ہوتی ہے۔ قید خانے کی چار دیواری میں قید خانے کے اصول کے مطابق، قید خانے کے طریقے کے مطابق اسے اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ جو قید خانے میں صبح شام کھانے کو دیا جائے گا، اس کے علاوہ اپنی مرضی سے کچھ بھی چاہے تو نہیں کھا سکتا۔ جو سونے جاگنے کا ٹائم ٹیبل ہے اسی کو اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتا، قید خانے میں اس کو کپڑا بھی قید خانے کی طرف سے دیا جائے گا۔ تو قید خانے میں قیدی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا گیا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے
اس سے مراد یہ ہے کہ مومن اگر ہو تو اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق مت گزارو، بلکہ اپنی زندگی کو گزارو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزارو۔ اب میں ایک بڑی پیاری بات عرض کرتا ہوں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا جو بڑا غریب تھا، بڑا مفلس تھا، پریشان حال تھا، خالی جیب، پھٹے کپڑے، سوکھے ہونٹ، بہت پریشان۔ وہ آ کر امام زین العابدین سے کہتا ہے کہ ایک حدیث شریف کا مطلب مجھے سمجھا دیں گے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ کون سی حدیث شریف سمجھنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ آپ کے نانا نے کہا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آپ لوگوں کے نزدیک ہم مومن نہیں، ہم تو کافر ہیں، تو ہم کافر ہیں، تو کافر ہونے کے باوجود بھی دنیا میں ہماری زندگی غربت میں گزر رہی ہے، مفلسی میں گزر رہی ہے، پریشانی میں گزر رہی ہے۔ جب یہ دنیا ہمارے لیے جنت ہے تو ظاہر ہے کہ جنت میں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی مفلسی، کوئی غریبی نہیں ہونی چاہیے، یہاں تو ساری چیزیں ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ لیکن آپ مجھ سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عزت بھی دی ہے، آپ کو اللہ نے مکان بھی دیا ہے، اللہ نے آپ کو پہننے اڑنے کو اچھے کپڑے بستر عطا کیے، اللہ نے آپ کو مال و دولت بھی عطا کیا۔ اگر مومن کے لیے قید خانہ ہے تو آپ مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کافر کے لیے جنت ہے تو میں تو مصیبت اور غربت میں زندگی گزارتا ہوں۔ یہ حدیث شریف مجھے سمجھ میں نہیں آئی، آپ مجھے یہ حدیث شریف سمجھا دیں۔ تو جانتے امام زین العابدین نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اپنی آخرت کو دیکھ لے اور میری آخرت کو دیکھ لے تو تجھے یہ حدیث شریف سمجھ میں آ جائے گی۔ اس نے کہا اس سے مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے آخرت میں جو تیرا انجام ہوگا، آخرت میں جس عذاب میں تو مبتلا کیا جائے گا، آخرت میں جس سختی کے ساتھ تیری پکڑ کی جائے گی، اگر تو اس آخرت کے منظر کو دیکھ لے تو تجھے دنیا جنت معلوم دینے لگے گی، تو دنیا کی زندگی پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ دنیا میں تجھے اللہ نے جو کچھ بھی دیا اس کے بعد تو تیرے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ اگر آخرت کو تو دیکھ لے تو تجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دنیا واقعی تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو میری آخرت کو دیکھ لے تو آخرت میں اللہ مومن کو جو انعام دینے والا ہے، آخرت میں اللہ مومن کو جو نعمتیں عطا کرنے والا ہے، آخرت میں اللہ مومن کو جو جنت عطا کرنے والا ہے، اگر مومن کی آخرت کو تو دیکھ لے تو تو یہ مان جائے گا کہ واقعی آخرت مومن کے لیے جنت ہے، اور دنیا میں مومن اگرچہ کسی بھی حال میں ہو، آخرت کے مقابلے دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے، تو دنیا اس لیے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ آخرت میں تیرے لیے عذاب ہے اور آخرت میں ہمارے لیے صرف انعام ہی انعام۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو اسلام اپنے ماننے والوں کی قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے، کہیں تشنا نہیں چھوڑا، کہیں کسی کا محتاج نہیں چھوڑا، کہیں کسی پر ڈیپینڈ نہیں بنایا کہ یہ اصول تمہیں بتا دیے گئے یہ طریقہ نہیں معلوم، یہ ضابطے تمہیں بتا دیے گئے یہ طریقہ نہیں معلوم، پھر اپنی مرضی سے جو چاہے جس کو فالو کرنا ہے کر لو، جو سمجھ میں آتا ہے کر لو، لوگوں کی تحقیق کے پیچھے چل پڑو، لوگوں کی ریسرچ کے پیچھے چل پڑو، لوگوں کے فیشن کے پیچھے چل پڑو، لوگوں کے ٹرینڈ کے پیچھے چل پڑو، تم جیسا کرنا چاہو اپنی مرضی کے مطابق کر لو۔ ہرگز نہیں، دنیا کے کسی مذہب نے اپنے ماننے والوں کی اس طرح سے قدم قدم پر رہنمائی نہیں کی ہے جیسے اسلام نے اپنے ماننے والوں کی قدم قدم پر رہنمائی کی ہے۔ اور ان محفلوں کا، خطابات کا، جلسوں کا اور اجتماعات کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم ان محفلوں میں آ کر اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ دین کے مطابق زندگی گزار سکے، دنیا کے مطابق نہیں، تاکہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے، یہود و نصارہ کے مطابق نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر بات تجارت کی جائے تو تجارت پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا اور مسلمانوں کو تجارت کے لیے بہت ابھارا ہے۔ آپ جانتے کتنا ابھارا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمام عبادات کے بعد حلال روزی کمانا یہ بھی مسلمان پر فرض ہے۔ تمام فرائض، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تمام فرائض کے بعد حلال روزی کمانا مومن پر فرض۔ آپ جانتے ہیں
جب آپ روزی کمائیں تو کون سی روزی کمائیں؟ حلال روزی. کون سی؟ حلال روزی. آپ کو اپنے اوپر نہیں چھوڑا گیا جیسے چاہو کماؤ، بس مال ہونا چاہیے. مال ہونا چاہیے لیکن حلال ہونا چاہیے، اس میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب کوئی بندہ حلال روزی کمائے تو اس کے پیچھے کچھ چیزیں اچھی طرح سے یاد کر لیں. میں روزی کماتا ہوں، کیوں کماتا ہوں؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں. میں روزی اس لیے کماتا ہوں تاکہ کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، کسی کی محتاجی نہ ہو. سب سے پہلا یہ اصول. آگے بات سمجھیں آپ کی؟ آپ جانتے ہیں اسلام میں سوال کرنے سے سختی سے منع کیا گیا. اسلام میں توجہ سے سننا، یہ بیماری بھی بہت عام ہو چکی ہے. اسلام میں سوال کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ہر بات پر سوال کرنا، یار تھوڑا یہ کر دینا، تھوڑا یہ دے دینا، تھوڑا وہ کر دینا، بالکل نہیں. میرے نبی نے جب سوال کرنے سے صحابہ کو تاکید کی، روکا اور سوال کرنے سے منع کیا، تو جانتے صحابہ نے کتنا عمل کیا اس پر؟ فرمایا گیا کہ اگر کوئی صحابی گھوڑے کی پشت پر ہوتا اور اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام چھوٹ جاتی تو اپنے راستہ چلنے والے بھائی سے اس کا بھی سوال نہیں کرتا تھا کہ لا لگام اٹھا کر میرے حوالے کر دے. حالانکہ اسی کے گھوڑے کی لگام ہے، وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ لگام میرے حوالے کر دو، ہاتھ سے چھوٹ گئی. لیکن نبی نے سوال نہ کرنے کی اتنی تاکید کر دی، اتنی تاکید کر دی کہ سوال مت کیا کرو، لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلایا کرو، لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتیں مت بیان کیا کرو، لوگوں کو اپنی پریشانی مت بتایا کرو. جب نبی نے اتنی تاکید کر دی تو صحابہ کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام چھوٹ جاتی تھی تو وہ بھی گھوڑے سے نیچے اتر کر خود ہی پکڑتے تھے، کسی راستہ چلتے سے اس کا بھی سوال نہیں کرتے تھے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حضور مفتی اعظم علیہ رحمت رضوان فرمایا گیا کہ مریدوں کے ساتھ ہوتے اور آپ کو پیاس محسوس ہوتی تو جانتے پانی کا سوال نہیں کرتے تھے کہ کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے، ارے تھوڑا سا پانی لے آؤ مجھے پیاس لگی، بالکل نہیں. سوال سے اتنا بچتے تھے کہ آپ بڑی محفل میں کہتے مجھے پیاس لگ رہی ہے، صرف اتنا کہتے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے تو بنا سوال کے مریدین غلام آپ کو پانی پیش کر دیا کرتے تھے. اور آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہر چھوٹی موٹی بات پر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اور بعض لوگ تو ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جن کو بھیک مانگنے کی عادت پڑ چکی ہے، کبھی اس بہانے کبھی اس بہانے، کبھی اس نام سے کبھی اس نام سے، کبھی بیوی بیمار، کبھی بیٹی کا ایڈمیشن، کبھی فلاں کام کبھی فلاں کام، ہمیشہ ہاتھ پھیلانے کے عادی بن چکے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس حدیث شریف کو یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ میرے بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جب میرا کوئی بندہ میرے بندوں کے سامنے اپنی حاجت بیان کرتا ہے تو میں اس کی خاطر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں کہ اب میں تجھے کچھ نہیں دوں گا، جا جا کر تو انہی سے لیتے رہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اس کی خاطر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں. اور اگر کوئی میرا بندہ اپنی حاجتیں دنیا کے سامنے بیان نہیں کرتا، اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنی ہر ضرورت کو، اپنی ہر مصیبت کو، اپنی ہر حاجت کو اپنے رب کے سامنے بیان کرتا ہے، تو جانتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کی حاجت کا حاجت کو زبان پر آنے سے پہلے ہی میں پورا کر دیتا ہوں. یعنی زبان پر حاجت آئی نہیں اور رب نے پوری کر دی. تو آپ بتائیے کس سے مانگنا بہتر ہے؟ اپنے جیسوں سے مانگیں یا ساری کائنات کے خالق و مالک سے مانگیں؟ ہر چوکھٹ پر دامن پھیلا دینا، ہر امیر آدمی کے سامنے بھکاری بن جانا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دنیا کے کسی مذہب میں شاید ان باتوں سے نہیں روکا گیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود معذرت کے ساتھ کہوں گا، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو سوال کرنے سے سختی سے منع کیا. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں تو یہاں آپ کو اکثر برقع پہنی عورتیں اور سفید داڑھی والے مرد جو ہے بھیک مانگتے ہوئے مل جائیں. ہر چوکٹ پہ بھکاری بنے بیٹھے ہوئے. میں مرکز آتا جاتا ہوں محمد علی روڈ پر، میں نے رات کے 12:30 بجے، 1 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے لوگوں کو بھیک مانگتا دیکھا. آپ سوچیں کون سی مجبوری ہے،
कौन सी जरूरत है? तुमने अगर दिन भर मांगा होगा तो क्या खाने का इंतजाम नहीं हुआ? तुमने दिन भर मांगा होगा तो क्या तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं हुई? रात के 1:30, 2, 3 बजे तक मांग रहे भीख। हर रास्ता चलने वाले को यूं पकड़ना, हाथ लगाना, इशारा करना, हाथ दराज करना। मैं कहता हूं अगर इनकी गवर्नमेंट जॉब होती, अगर ये सरकारी नौकरी में होते तो 5:30, 6 बजे घर भाग जाते, लेकिन चूंकि भीख मांगने का खुद का धंधा खोल बैठे हैं तो इसलिए बराबर रात के 3 बजे तक मांगते रहते, कोई तकलीफ नहीं। अगर कहीं किसी की दुकान में काम कर रहे होते तो जल्दी भागने के चक्कर में होते, छुट्टियां भी खूब लेते, इतवार की छुट्टी के अलावा हफ्ते में 1-2 छुट्टी और बहानेबाजी करके लेते। लेकिन जब खुद ही भीख मांगना है, खुद का धंधा है, तो काहे की छुट्टी, काहे की रात के 2, काहे की भूख प्यास लगे पड़े हुए मांगने में। इस्लाम ने सख्ती से मना किया।